بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 175 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب العاریہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ کتاب العاریت کے 9 ابحاث میں سے تیسری اور چوتھی بحث سے متعلق بات کریں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ کتاب العاریت سے عاریت کے احکام اور اقسام اور ایسی چیزوں کا عاریت پر دینا جو ہلاک ہو جاتی ہو، جن سے نفع حاصل کرنا عین کے استہلاک کے بغیر ممکن نہ ہو، ان کا حکم ہم انشاءاللہ آج کے اس سبق میں پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 174 میں نے بتایا تھا آپ حضرات کو کہ مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب العاریت میں کل 9 ابحاث ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے آج انشاءاللہ تیسری بحث الاحکام، چوتھی بحث اعارۃ العاریہ، عاریت کو آگے عاریت پر دینا، اور چوتھی بحث انواع العاریہ، عاریت کی قسمیں، اور پانچویں بحث اعارۃ المستہلک قرض، اس سے متعلق انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَيَرْجِعُ الْمُعِيرُ مَتَى شَاءَ وَلَوْ هَلَكَتْ بِلَا تَعَدٍّ لَمْ يَزْمَنْ وَلَا تُوجَرُ وَلَا تُرْهَنُ كَالْوَدِيعَةِ فَإِنْ أَجَرَ فَعَطَبَ الزَّمِنَ وَيُعِيرُ مَا لَا يَخْتَلِفُ بِالْمُسْتَعْمِلِ فَلَوْ قَيَّدَهَا بِوَقْتٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ أَوْ بِهِ مَا لَا يَتَجَاوَزُ عَمَّا سَمَّاهُ وَإِنْ أَطْلَقَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ أَيَّ نَوْعٍ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ وَعَارِيَةُ الثَّمَنَيْنِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ قَرْضٌ۔ مصنف علیہ الرحمہ وَيَرْجِعُ الْمُعِيرُ مَتَى شَاءَ سے عاریت کے احکام ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَيَرْجِعُ الْمُعِيرُ مَتَى شَاءَ، معیر عاریت میں جب چاہے، جس وقت چاہے رجوع کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عاریت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ تملیک المنفعت بلا عوض، وہ بغیر عوض کے منفعت کا کسی کو مالک بنانا ہے، اور یہ منفعت کا مالک بنانا ہے، اور منافع وہ وقتاً فوقتاً وجود میں آتے ہیں، یک بارگی تمام وہ وجود میں نہیں آتے، تو جیسے جیسے وہ وجود میں آتے ہیں اسی طرح ان پر عقد مستقلاً منعقد ہوتا جاتا ہے۔ تو اب اگر اس شخص نے، معیر نے رجوع کر لیا، تو ہم یہ کہیں گے کہ نئے آنے والے منافع میں اس کی طرف سے تملیک نہیں پائے گی۔ تو اس لیے فرمایا وَيَرْجِعُ الْمُعِيرُ مَتَى شَاءَ، معیر جس وقت چاہے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ وَلَوْ هَلَكَتْ بِلَا تَعَدٍّ لَمْ يَزْمَنْ، اب اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مستعیر کے پاس وہ شے مستعار ہلاک ہو جاتا ہے بغیر کسی تعدی کے، تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔ یہ ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالی کا مذہب ہے کہ اگر مستعیر کے پاس شے مستعار ہلاک ہو جائے تو وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا، لیکن عدم ضمان کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ ہلاک ہونا اس کے تعدی اور اختیار سے نہ ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب تک مستعیر اس چیز کو استعمال کرتا رہے تو دوران استعمال اگر وہ ہلاک ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ ضامن نہیں ہوگا،
لیکن استعمال کے بعد اپنے پاس اپنے گھر میں رکھنے کے بعد ہلاک ہو جائے تو صورت میں وہ ضامن ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں اس نے اس چیز پر قبضہ اپنے ذات کے لیے کیا ہے، لہذا یہ وجوب ضمان کا سبب ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر معید نے شرط لگائی ہو کہ اگر ضمان کی شرط لگائی ہو تو یہ ضامن ہوگا، وگرنہ یہ ضامن نہیں ہوگا۔ ائمہ احناف رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ضمان یہ واجب ہوتا ہے اس صورت میں کہ جب مالک کی چیز اس کی ملکیت سے نکالے، اس کے نفع سے ہم نکالے اس طور پر کہ اب ید مانعہ جس شخص نے مالک کے ہاتھ سے اور مالک کے منافع سے اس چیز کو نکالا، اس شخص کا قبضہ اس پر ثابت ہو، اور یہاں پر یہ صورت نہیں پائے گی اس لیے کہ اس نے اپنے پاس بطور عاریت کے رکھا ہے، مالک کی ملکیت سے نکالنے کا اس نے قصد ہی نہیں کیا، تو لہذا اس پر ضمان لازم نہیں ہوگا۔ تو یہی فرماتے وَلَوْ ہلاکت بلا تعدن، اگر عاریت ہلاک ہو جائے بغیر تعدی کے، لم یضمن تو مستعیر ضامن نہیں ہوگا۔ ولا توجرو، شعاریت کو مستعیر آگے اجرت پر نہیں دے سکتا، ولا توجرو، اور شعاریت کو اجرت پر نہیں دیا جائے گا۔ کیوں بھئی؟ کہ اجرت میں تملیک المنافع بالعوض ہے، وہ اعلیٰ عقد ہے بنسبت عقد عاریت کے کہ وہ ادنا ہے، تو ایک ادنا عقد وہ اپنے اعلیٰ کو متضمن نہیں ہوتا، اپنے اعلیٰ کو وہ شامل نہیں ہوتا، تو لہذا مستعیر کے لیے اس شے کو آگے اجرت پر دینا یہ جائز نہیں۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ عقد اجارہ عقد معاوضہ ہے اور وہ اعلیٰ ہے، تو کوئی بھی شے اپنے مافوق کو متضمن نہیں ہوتا، تو یہی فرما رہے ولا توجرو، اس کو اجرت پر نہیں دیا جائے گا۔ ولا ترہنو، اسی طرح مستعیر وہ چیز بطور ودیعت کے بطور رہن بھی نہیں رکھوا سکتا کسی کے پاس، کیونکہ مرہون چیز سے بوقت ضرورت قرض ادا کیا جاتا ہے اور قرض وصول کیا جاتا ہے، تو مستعیر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دوسرے سے مستعار لی ہوئی چیز سے اس کی اجازت کے بغیر اپنا قرض ادا کر لے۔ جس طرح مستعیر کے لیے اس چیز کو کرایہ پر دینا جائز نہیں، رہن پر بھی دینا یہ جائز نہیں ہے۔ کل ودیعت، جس طرح کہ کوئی شخص کسی سے ودیعت کے طور پر کوئی چیز لے لے اور وہ آگے پھر وہ بطور رہن کے نہیں رکھوا سکتا، تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ نہیں رکھوا سکتا۔ فَإِنْ آجَرَ فَعَطَبَ الزَّمِنَ، اب جن عقود کا مستعیر کے پاس اختیار نہیں، مقصراً اجارہ ہے، رہن ہے، اگر اس نے پھر یہ اجرت پر دے دی باوجود ہی کہ اس کو اجازت نہیں تھی، مستعیر نے وہ چیز پھر اجرت پر دے دی، فعطبت، پس وہ آگے مستاجر کے پاس ہلاک ہو گئی، ضامنہ، تو یہ مستعیر ضامن ہوگا۔ وَيُعِيرُ مَا لَا يَخْتَلِفُ بِالْمُسْتَعْمِلِ، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی شے اپنے مافوق کو تو متضمن نہیں ہوتا، لیکن اپنے ہم مثل کو بعض صورتوں میں متضمن ہوتا ہے۔ اب اگر مستعیر نے وہ چیز بطور عاریت کی کسی کو دے دی، ایسے شخص کو دے دی کہ اس کے استعمال سے وہ چیز مختلف نہ ہوتی ہو، یا وہ چیز ایسی ہو کہ وہ مستعمل کے مختلف ہونے سے اس میں فرق نہ آتا ہو، مثلا موٹر سائیکل آپ نے زید کو دی چلانے کے لیے کہ بٹا تل لے جاؤ، وہ وہاں سے کسی اور کے ہاتھ میں واپس بھیج دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَيُعِيرُ مَا لَا يَخْتَلِفُ بِالْمُسْتَعْمِلِ، اور عاریت پر دے سکتے وہ چیز جو مستعمل کے بدلنے سے مختلف نہ ہوتا ہو، اس میں اختلاف نہ آتا ہو۔ فَلَوْ قَيَّدَهَا بِوَقْتٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ أَوْ بِهِمَةٍ،
اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ عاریت کی دو قسمیں ذکر فرما رہے، ایک عاریت مقیدہ اور ایک عاریت مطلقہ۔ تو عاریت مقیدہ کا ذکر فرماتے ہیں فَلَوْ قَيَّدَهَا بِوَقْتٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ أَوْ بِهِمَا، اگر معین نے مستعیر کو کوئی چیز عاریت پر دیتے ہوئے اس عقد عاریت کو کسی خاص وقت کے ساتھ مقید کر دیا کہ 1 مہینے تک میری یہ گاڑی آپ کے پاس بطور عاریت کے ہے، اس کو چلاتے رہو، نفع حاصل کرتے رہو، او منفعت، یا کسی منفعت کے ساتھ مقید کر دیا کہ میرے اس گھوڑے پر آپ نے 10 من غلہ لادنا ہے، 10 من سے زیادہ نہیں، او بہما، یا دونوں سے کہا کہ 1 مہینے تک اس میں 10 من لکڑی اس پر لادنی ہے، اس سے زیادہ نہیں لادنا، تو وقت کے ساتھ بھی متعین کر دیا، مقید کر دیا، اور منفعت کے ساتھ بھی، تو لا یتجاوز عما سماہ، اب مستعیر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس معیر کے مقرر کردہ قیودات سے تجاوز کر دے، اس کی قیودات سے اب تجاوز کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ اگر اس نے اس کی مقید کردہ قیودات سے تجاوز کر لی تو فرماتے اس صورت میں یہ متعدی شمار ہوگا، اور متعدی شمار ہونے کی وجہ سے اگر وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو اس کا ضمان اس پر لازم آئے گا۔ وَإِنْ أَطْلَقَ لَهُ، یہ دوسری قسم ہے کہ اگر معین نے شیء عاریت پر دیتے ہوئے حاقت کو مطلقاً نہ کہا، عاریت مطلقہ ہو، لہو ان ينتفع ای نوع فی ای وقت شاء، تو مستعیر کو اختیار ہے کہ اس چیز سے جس قسم کا نفع حاصل کرنا چاہے، جس وقت میں نفع حاصل کرنا چاہے، تو یہ اس کو اختیار ہے۔ اب بھئی پہلی صورت میں کہ جب عاریت مقیدہ ہو وقت یا زمانے کے ساتھ، 1 مہینے کے ساتھ ہے، تو 1 مہینے سے زیادہ وقت کے لیے اسے نفع حاصل کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر اس کو کہے 10 من غلہ لادنا ہے، اس نے 20 من لادا اور وہ ہلاک ہوگی تو وہ ضامن ہوگا۔ ہاں اگر اس سے کم لادا، مثلا 10 من ہے اور اس نے 5 من لادا، یا 1 مہینے اور 15 دنوں میں وہ نفع حاصل کر کے واپس کرتے ہیں، تو اس کو اس کا اختیار ہے۔ جبکہ عاریت مطلقہ میں اس کو مطلقاً اختیار ہے، ایانو، جس قسم کا نفع اس سے حاصل کرنا چاہے، پھر ای وقت، جس وقت بھی نفع حاصل کرنا چاہے، تو یہ جائز ہے، درست ہے۔ ہاں اس صورت میں ایک مسئلہ وہ فقہاء نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے مطلقاً عاریت لکھی اور مطلقاً عاریت کے بعد اس سے کہا کہ تو اس سے نفع حاصل کرتا رہے، مثلا کہا گھوڑے پر بیٹھ کے یہاں سے بٹل بازار جاؤ، اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پھر کچھ 2-3 دنوں کے بعد اس نے اپنے ساتھ 2 بندوں کو بھی بٹھانا کر لے جانے لگا۔ اب اگر وہ سواری ہلاک ہو گئی تو فرماتے اس صورت میں یہ نصف کا ضامن ہوگا، کیوں بھی ایک تو اس نے اپنے ساتھ سواری بٹھائی تھی وہ، اور ایک یہ خود بیٹھا ہے، تو ان دونوں کی بیٹھنے کی وجہ سے یہ سواری ہلاک ہوئی۔ اس کو تو مطلقاً اجازت تھی کہ جس قسم کا نفع حاصل کرنا چاہے حاصل کر سکتا ہے، لیکن دوسرے کو اجازت نہیں تھی، لہذا اس کا ضمان یہ دے گا۔ وَإِنْ أَطْلَقَ لَهُ، اگر مستعیر کو معید نے اس کو مطلقاً عاریت دی ہو، لہو، تو مستعیر کے لیے جائز ہے ينتفع ای نوع، کہ وہ اس سے جس قسم کا نفع حاصل کرنا چاہے، پھر ای وقت انشاء، جس وقت میں بھی چاہے تو حاصل کر سکتا ہے۔ وعاریت الثمنین والمکیل والموزون والمعدود قرض، اب اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ وہ چیز جن سے حصول نفع استہلاک عین کے بغیر ممکن نہ ہو، ان کو اگر ہم عاریت کے نام پر کسی کو دیں گے تو وہ عاریت نہیں قرض شمار ہوگا۔ مثلا عاریت ثمنین، دراہم و دنانیر، کسی کو عاریت کے نام پر دے دیا، والمکیلی، اسی طرح مکیلی چیز جس کو کھیل کر ناپ کر بیچا اور فروخت کیا جاتا ہو، جیسے گندم وغیرہ ہے، والموزون، جس چیز کو وزن کر کے آگے بیچا جاتا ہو جیسے تیل ہے وہ یا شہد ہے، والمعدود، یا جس کو گنتی کے ذریعے عددی چیزوں ہو، مثلا انڈے ہے وغیرہ ذالک، تو ایسی چیزوں کو آگے عاریت پر دینا
قرض یہ قرض شمار ہوگا، عاریت نہیں، اس لیے کہ عاریت کی تعریف ہم نے پڑھی تملیک منفعت بلا عوض، وہ منفعت کا کسی کو مالک بنانا بغیر عوض کے، اور ان چیزوں کے منفعت کا حاصل کرنا استہلاک عین کے بغیر ممکن نہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر اب تملیک العین بلا عوض ہے، اور تملیک العین بلا عوض میں اب دو صورتیں اس کی ممکن ہے، یا تو ہبہ ہوگا اور یا کیا ہوگا بھی قرض ہوگا۔ ہبہ کی صورت میں واپسی ضروری نہیں اور قرض کی صورت میں واپسی ضروری ہے، تو لہذا قرض ہی پر محمول کرنا یہ اولا ہے، اس میں جانبین کی رعایت ہے۔ عاریت الثمنین، اور ثمنین کو عاریت پر دینا، والمکیل، اور مکیلی چیز کو، والموزون، اور موزونی چیز کو، والمعدود، اور عددی چیز کو، قرض یہ قرض ہے۔ عزیز طلباء، تو اسی مسئلے کے ساتھ آج کی سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے عاریت کے احکام شروع کیے، عاریت سے متعلق ہم نے چند احکام پڑھے، اس کے بعد ہم نے عاریت کی دو قسمیں پڑھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا کہ وہ چیز جس سے نفع حاصل کرنا استہلاک عین کے بغیر ممکن نہ ہو تو وہ عاریت نہیں قرض شمار ہوگی۔ آپ حضرات سے انشاءاللہ کل میں سنوں گا کہ عاریت کی دو قسمیں کون کون سی ہے، آپ حضرات نے وہ بتلانی ہے مثالوں سمیت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔